أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عیوب اور نقائص سے مبرہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شافع روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر. عزت کے لائق بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس رمضان المبارک کے پہلے خطبہ جمعہ المبارک کا عنوان ہے قرآن پاک کی عظمت، شان اور مقام. دعا یہ فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ہم سنائیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور یہ پیغام پھر عام کرنے کی، لوگوں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. نبی پاک نے فرمایا جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، فرمایا فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو وہ ایک چیز کی طرف غور کرے، اپنے اندر جان کے دیکھے، اگر اس بندے کو قرآن سے پیار ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، فرمایا پھر میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں آسمان پہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ جس کی محبت قرآن پاک سے ہو گئی اس سے محبت اللہ کو ہو گئی. اور یاد رکھیے اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن پاک سے ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک سال کے 12 مہینے ہیں، تو بھائیو قرآن کس مہینے میں نازل ہوا تھا؟ رمضان کے مہینے. اور اب 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا ہے. اس کو اتنا مقام، اتنا شرف کیوں ملا؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل فرمایا. یاد رکھیے گا جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو جاتا ہے. رمضان کو شان، مقام، عزت، شرف ملا تو کیوں؟ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے. اس سے آگے بڑھیے، سال کی راتیں ہیں، جتنی بھی راتیں ہیں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے. نبی پاک نے فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 83 سال کی عبادت، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف. فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس کے اندر عبادت کر لی، اس کی یہ رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ افضل ہے. دعا فرمائیے اللہ ہمیں وہ رات پانے کی اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات. اب تیسری بات آئیے، دنیا کے اندر 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 نبی آئے اور کتنے ہی انسان آئے. بھائیو میرا سوال آپ سے ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بتائیں کہ دنیا کے اندر سب سے افضل ہستی انسان کون تھے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی پاک کو افضل الانسان تھے، افضل البشر تھے، کائنات کے اندر جناب جتنے نبی آئے سب سے افضل. آپ کو مقام، شان، عزت ملی اور قرآن کو ملی آپ کی وجہ سے. کیوں؟
کیونکہ قرآن پاک تاجدار کونین محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھیے، جتنے بھی دنیا کے اندر شہر ہیں سب سے زیادہ افضل شہر مکہ ہے، وہ حرم جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا وہ حرم ہے اس کے اندر جس نے مکہ کے اندر مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھ لی، اللہ فرماتا ہے اسے 27 نمازوں کا نہیں، 500 نمازوں کا نہیں، 1000 نماز کا نہیں، بلکہ اللہ ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے حرم۔ کیوں اس کو اتنی شان ملی؟ کیونکہ قرآن پاک مکہ کے اندر نازل ہوا تھا، اللہ نے اسے ایک فضیلت دے دی۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے اور اس کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ میں اللہ کا نبی کہتا ہوں پوری دنیا میں سے سب سے افضل بندہ یہ ہے۔ کیوں اتنی شان ملی؟ کیونکہ تعلق ان کا کس سے ہے؟ قرآن پاک سے ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، فرمایا کچھ اللہ کے اہل والے، اہل کسے کہتے ہیں؟ گھر والوں کو۔ بندہ کہتا ہے یار سنا آپ نے اہل و جان دی، ٹھیک نے، اس سے مراد کیا ہے؟ بیوی بچے، گھر والے۔ نبی پاک نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ دنیا پہ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں۔ صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کا نہ بیٹا نہ بیٹی، اللہ کی نہ اولاد نہ بیوی نہ والدین، اللہ کے اہل کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہیں اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ اور صحابہ سنو، جو زمین پہ رہ کے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، وہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا اہل کہا ہے، گھر والا کہا ہے۔ دعا فرمائیے پھر اللہ ہماری نسلوں کو ہمیں قرآن سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 3075 نمبر حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کی شان، مقام، عزت، عظمت کیا تھی؟ سارے کے سارے صحابہ کی شان بڑی ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں واحد کہ جن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا اے لوگوں جو قرآن اس طرح سننا چاہتا ہے اور اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسے میں محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ میرے صحابی عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لے۔ یہ قرآن اسی طرح پڑھتا ہے جیسے آسمان سے اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد پہ نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیارا قرآن پڑھنے والے وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، فرمایا جس نے ایک حرف صرف اس قرآن پاک کا تلاوت کر لیا، والحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے۔ اور فرمایا لا اقول، فرمایا نہیں میں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا میں ایسا نہیں کہتا، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا صحابہ سنو الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ فرمایا جس نے یہ الف لام میم صرف پڑھ لیا اللہ اس کو ویسے ہی 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رمضان کے اندر بندہ صدقہ بھی کرتا ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بندہ بڑی تہجد بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، لیکن اگر وہ عبادت ایسی کرنا چاہتا ہے کہ جس کا ثواب اس کو منٹوں میں سب سے زیادہ ملے، نیکی کم سی ہو ثواب ڈھیروں مل جائے، ہزاروں لاکھوں نیکیاں، بھائیو قرآن پڑھیے۔ جس نے قرآن پڑھ لیا، مثلا آپ بتائیے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ اب آپ نے ایک اندازے سے ٹائم نوٹ کیجئے، میں پڑھنے لگا ہوں کتنی دیر لگی ہے، جیسے قاری پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں سورۃ فاتحہ سے ملا کے، ٹھیک ہے؟ آپ نے غور کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. کتنی دیر لگی؟ آدھا منٹ تقریباً لگا ہوا ہے، کچھ زیادہ لگا دیں. لیکن ایک کام کیجئے گا، گھر جا کے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے، ضرب دینی ہے. الحمد کے اندر آپ نے کیا سوچا؟ ایک لفظ ہے؟ نہیں، الف لام ہا میم اور دال، 5 حرف. اس کا اللہ نے مجھے 50 نیکیاں دی ہے. آپ کو سن کے اللہ نے 50 نیکیاں عطا فرما دی. الحمدللہ رب العالمین. سارا قرآن کتنی، میرے خیال سے کم از کم کچھ نہیں تو 20 30 40 ہزار نیکیاں مل بھی گئی ہمیں صرف 30 سیکنڈ کے اندر. نبی پاک نے فرمایا اور محدثین نے لکھا ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ ایسی عبادت ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے سارا کا سارا جسم اس کا عبادت میں لگا ہوتا ہے. کس طرح؟ منہ سے زبان سے الفاظ نکلے، زبان عبادت میں. اب بندہ خود پڑھتا ہے، کانوں میں آواز جاتی ہے، کان عبادت میں. فرماتے ہیں بندہ قرآن کی طرف دیکھ کے پڑھتا ہے، آنکھیں بھی عبادت میں، دل بھی عبادت میں، سونے پہ سہاگا. اتنی شان فضیلت والا یہ قرآن پاک. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کی 10 نیکیاں یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو کہا الحمد 5 لفظ 50 نیکیاں، اس طرح نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا ایک نیکی کا اجر اللہ 10 کے برابر دیتا ہے. لیکن جب رمضان آتا ہے تو پھر اللہ 10 نہیں، کیونکہ یہ ایک سیل لگ جاتی ہے رمضان، اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے سیل ہے. فرمایا پھر اللہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر نہیں دیتا بلکہ 700 گنا جتنا اللہ اجر عطا فرماتا. ہو سکتا ہے اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں 1 ارب کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرما. کتنی نیکیاں بن گئی. قرآن پڑھیے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیے. ایک کنسیپٹ بن گیا ہے، ذہن ہمارا اٹک کے رہ گیا ہے. دنیا نے خراب کر دیا ذہن، پروپیگنڈا، اسلام سے دین سے دوری. نہیں جی، اپنے بچے کو قرآن مولوی نہ بنائیں، اپنے بچے کو قاری بھوکا مر جائے گا تو فیوچر داؤ تے لگاتا، فیوچر خراب ہو گیا. باتیں طرح طرح کی. اور بھائیوں مجھے بتاؤ، میں کہتا ہوتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی لاکھوں تنخواہ ہے، ڈاکٹر احتجاج کرتے ہیں. وکیلوں کی لاکھوں تنخواہ ہے، وکلاء احتجاج کرتے ہیں. انجینئرز کی لاکھوں تنخواہ ہے، وہ احتجاج کرتے نظر آئیں گے. دنیا کے تاجر ہوں وہ احتجاج کرتے نظر آئیں گے. لیکن جس عالم دین کی، جس قاری کی 10 15 20 ہزار تنخواہ ہے، ایک آج تک دنیا کی تاریخ کے اندر احتجاج بتائیے کہ علماء نے قرآن نے احتجاج کیا ہو تنخواہیں بڑھاؤ؟ نہیں، کسی نے احتجاج نہیں کیا. 15 20 ہزار کے اندر اللہ ان کا گزارا کرواتا ہے اور بہت اچھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن پاک سے ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن نور ہے. قرآن دنیا کے اندر عزت دیتا ہے. مجھے عزت ملی، عام سا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، آپ کا بچہ ہوں، بچوں کی طرح ہوں. لیکن آپ سارے بیٹھ کے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے مجھ گناہ گار کی باتیں سن رہے ہیں. دنیا تو کسی کا ایک لفظ نہیں سنتی. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. آپ مجھے اتنے احترام عزت دے کے کھڑا کر کے ممبر رسول پہ دین کی باتیں سن رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا تعلق اور آپ کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن پاک سے ہے. یہ ہے عزت، شان، مقام. اپنے بچوں کو ایک کم از کم بچہ، میں کہتا رہتا ہوں یار زیادہ نہیں، ایک بچہ اپنا قاری بنا دیں، حافظ بنا دیں. نبی پاک نے فرمایا جس کا بچہ قاری حافظ ہو گیا، قیامت کے دن اگر قرآن پہ صحیح عمل بھی کرتا ہوا، ایمی بس قاری پہ کام اٹھے وہ نہیں، فرمایا عمل بھی کرتا ہوا، اللہ اس قاری کی سفارش سے 10 بندوں کو بخش کے جنت کے اندر داخل فرمائے. فرمایا اس قاری کے والدین کو اللہ بلائے گا، ماں کڑی باپ کڑا، گناہ گار گناہ کے اندر ڈوبے، اچانک سر کے اوپر نور کا، سونے چاندی لال جواہرات کا تاج پہنایا جائے گا. اللہ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا تو نے اپنا بچہ وقف کر کے دین کے اندر اس کو قاری، میرے قرآن کا حافظ بنایا تھا، اس وجہ سے آج میں نے تمہارے سروں پہ نور کا تاج پہنا دیا. یہ ہے قرآن کا شان مقام. اور تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، سب نے چلے جانا ہے دنیا سے. فرمایا لیکن اس نے جاتے جاتے اپنی بیوی کو کہہ دیا یہ میرا بچہ چھوٹا سا بھی تمہارا دودھ پیتا ہے،
روٹی کھانے کے قابل نہیں، میری تجھ سے وصیت نصیحت ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کو تو نے حافظ بنانا ہے، قرآن کا عالم بنانا ہے، قاری بنانا ہے۔ فرمایا اس نے دنیا سے چلا گیا، اس کی بیوی نے اس کی آخری نصیحت پہ عمل کر دی ہے۔ جب اس بڑا ہوا 4 5 6 سال کا چلنے کے قابل ہو گیا تو بیوی نے اس کو مدرسے بھیج دیا، مدرسے جا کے اس نے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی، سپارہ پڑھنا شروع کر دی ہے۔ فرمایا ادھر سے اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، باپ گناہ گار تھا، قبر میں عذاب ہوتے ہوتے اچانک عذاب رک گیا ہے اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا موسم یہ دیکھ رہا ہے۔ اچانک حیران ہو کے اللہ سے فرشتوں سے سوال کرتا ہے، مجھے عذاب ہو رہا تھا اور شدت کا عذاب ہو رہا تھا، یہ اچانک تم نے جنت کے دروازے کھول دیے، عذاب رک گیا، وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ فرمایا اس کو فرشتے بول کے کہیں گے وہ جو تم نصیحت اور وصیت اپنی بیوی کو کر کے آیا تھا، آج تیرا بچہ اس قابل ہوا ہے کہ اس نے مدرسے جا کے قاری صاحب سے بسم اللہ پڑھی ہے، صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ نے اس بسم اللہ کی برکت سے، قرآن کی برکت سے تجھ سے عذاب کو ٹال کے جنت کو تجھ پہ واجب کر دی ہے۔ نبی پاک کی حدیث، قرآن پڑھیے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے، اپنے دل کو ایمان سے منور کر لیجئے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور سب سے اتھینٹک کتاب کے اندر، بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ VIP پروٹوکول کے اندر کچھ لوگ ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو قرآن کے قاری ہوں گے، قرآن کو پڑھنا جانتے ہوں گے، خوبصورت آواز میں پڑھیں گے۔ میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں قیامت کی سختیوں کے اندر اللہ ان کو معزز کے فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا، صرف قرآن کی وجہ۔ اور آپ مجھے بتائیں بھائی، کسی مجلس کے اندر جائیں، کوئی پروٹوکول VIP مجلس ہو، ہم جیسے کو ویسے ہی داخل نہیں ہونے دیتے، فلاں کارڈ دکھاؤ، فلاں چیز دکھاؤ، ہے کوئی رابطہ نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ VIP میٹنگ ہے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ہے، لیکن ایک بندہ ہو ہی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں جاتے ہوئے تو بلا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی۔ اسی طرح نبی پاک نے مثال دے کے کہا اللہ کے بندو جو معزز فرشتوں کے ساتھ ہو گیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کو قیامت کی سختی کچھ کہہ ہی نہیں سکے گی، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ صرف قرآن سے پیار، قرآن سے پیار کیجیے۔ قرآن بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اس کی ایک مثال آج کے معاشرے کے اندر، آپ کارڈیالوجی اپنے ہاسپٹل ادھر چلے جائیں، اللہ ہمیں نہ ہی جانے کی توفیق دے، بچائے سب کو، لیکن ادھر آج بھی دیکھیے صبح صبح سورۃ الرحمن کی تلاوت دل کے مریضوں کو سنائی جاتی ہے، اور انہوں نے بول کے کہا، بتایا مریضوں نے، کہتے ہیں ہمیں میڈیسنز کھا کے اور طرح طرح کی مشینیں لگوا کے ہمارے دل کو سکون نہیں آیا جو صبح قرآن کی سورۃ الرحمن سن کے ہمیں اللہ نے سکون دیا۔ قرآن کے اندر سکون ہے۔ آپ اللہ سے آج عہد کریں، وعدہ کریں، ہم ڈیلی فیس بک ہمارا مشغلہ بن گیا، یوز کرنی ویسے سانس ہی نہیں آتا، واٹس ایپ یوز کرنا ہے، انسٹاگرام یوز کرنا ہے، دیگر طرح طرح کی ایپس ہم یوز کرتے ہیں، قرآن کی ایپ پہلی بات موبائل میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو کھولنا نصیب ہی نہیں ہے۔ عہد کیجیے اللہ سے، جیسے ہم ڈیلی کا نیوز پیپر اخبار پڑھتے ہیں، اپنا موبائل یوز کرتے ہیں، لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، اللہ ہم تجھے بھی ٹائم دیں گے، کچھ نہیں تو ڈیلی 1 رکوع انشاءاللہ اللہ ضرور پڑھیں گے، کہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا تعلق اس سے ہو گیا اللہ کی قسم اللہ کے یہاں اس کا مقام ہو گیا۔ اب کچھ میرے بزرگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن آتا ہی نہیں، بس زندگی گزر گئی، نہیں تلفظ ٹھیک ہو سکے، نہیں پڑھ سکے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ان کے لیے ایک پیکج ہے، اللہ کے بندوں نہیں قرآن آتا، سورۃ الاخلاص وہ تو سب کو آتی ہے نا بھائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنی پیاری سورت، یہی پڑھ لیجئے، بار بار پڑھیے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ اگر آپ نے قیام لمبا کرنا ہے، قرآن نہیں آتا، سورۃ الاخلاص دوبارہ پڑھیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھ لیں،
سورۃ الاخلاص کی برکت اتنی، آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، علماء سے صرف اشارہ مقصود ہے۔ نبی پاک کے پاس چند صحابہ آئے سفر سے واپس، ایک صحابی ساتھ تھا۔ صحابہ نے شکایت کی، محبوب پیغمبر آپ نے اس کو ہمارا امام بنایا تھا، ہم کہتے ہیں اپنے پہنچ ہو کے، کہتے ہیں پہنچ ہو کے یا رسول اللہ جتھے گل مکاندا سی نا اپنی صورت فاتحہ تو بعد کوئی وڈی صورت ملاندا سی پڑھتا سی، لیکن جب اپنا قیام ختم کر کے نیچے رکوع میں جانے لگتا تھا ہر رکعت میں محبوب پیغمبر ایک قل هو اللہ پڑھتا تھا۔ سمجھ نہیں آئی قل هو اللہ، یا رسول اللہ سمجھاؤ اتنی قل هو اللہ اور کوئی صورت آتی نہیں؟ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، بلایا گیا، قریب آیا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے سورۃ الاخلاص تیری شکایت آئی ہے اور بھی کوئی صورت پڑھ لیا کر، سنیے گا اس کا جواب۔ کہتا ہے یا رسول اللہ گستاخی معاف، لیکن میں کیا کروں، مجھے سورۃ الاخلاص سے پیار ہی بڑا ہے، اس کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، وہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے اندر وحدانیت ہے، توحید ہے۔ اللہ مجھے بڑی، نبی پاک کو کہتا ہے مجھے بڑی پسند ہے محبوب پیغمبر۔ آپ مسکرائے، فضائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ، آپ نے فرمایا صحابہ جی کتنا پیار کرتا ہے سورۃ الاخلاص سے، لو پھر گواہ ہو جب اللہ اس پیار کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ سورۃ الاخلاص سے پیار، یہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ ایک اور حدیث سناتا ہوں، غالباً آپ نے سنی نہیں ہوگی، میں نے بھی رات کو پڑھی۔ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، ایک تو امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معاویہ بن معاویہ۔ اب سنیے گا بھائیو، توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک تحفہ سمجھ کے سنیے گا۔ یہ فوت ہوئے معاویہ بن معاویہ، نبی پاک نے ان کا جنازہ پڑھایا، صحابہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ کیا شان، کیا اہمیت ہوگی اس کی، جس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں تاجدار قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنازہ پڑھایا۔ آپ پلٹے ہیں، انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پلٹے نا سامنے جبریل نظر آ گئے، جبریل علیہ السلام۔ فرمایا جبریل آپ خیریت ہیں؟ کہا محبوب پیغمبر میں اکیلا نہیں آیا، اللہ نے 50,000 فرشتہ میرے ساتھ اس معاویہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ 50,000 فرشتہ، ہمارے جنازے میں 500,000 بندہ ہو جائے ہم خوش ہو جاتے، اللہ نے کرم کرتا ہے، بخشیا گیا، بڑوں نے دعائیں کی، 50,000 فرشتہ معاویہ کے جنازے پر۔ آپ حیران اور ششدر ہوئے، فرمایا جبریل اس کا سبب کیا ہے؟ 50,000 فرشتہ جو گناہ کرتا ہی نہیں۔ آپ کی تو حدیث ہے ما من عبد، جو بندہ فوت ہو جائے نا فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، فرمایا اس کے جنازے میں صرف 40 بندے مومن انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو جنازہ پڑھ لیں، اللہ اس میت کو 40 بندوں کو ایسے معاف فرما دے۔ اور بتائیے بھائی فرشتوں نے گناہ کیا، شرک کیا، کچھ بھی نہیں، پھر اللہ کیوں نہیں بخشے؟ حیران و ششدر محبوب پیغمبر نے سوال کیا جبریل اتنا فرشتہ کیوں آیا ہے، اس کا اجر کیا تھا مجھے تو بتا۔ جبریل عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر یہ آپ کا صحابی دنیا میں جب اس کی زندگی تھی نا سورۃ الاخلاص سے بڑا پیار کرتا تھا، اس سورۃ الاخلاص کے پیار کی وجہ سے اللہ نے میری معیت کے اندر 50,000 فرشتے کو بھیجا ہے، جاؤ میرے بندے معاویہ کا جنازہ پڑھ کے۔ اللہ اس سے پیار کیجیے، نہیں آتا قرآن تو سورۃ الاخلاص آتی ہے بھائیو، ابھی آئیے، میں آپ کو ٹائم میں نے سپارہ بھی جا کے پڑھنا ہے، رات کو سنانا، لیکن آئیے میں حاضر آپ کے لیے، سورۃ الاخلاص درست کرنی ہو میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو تلفظ صحیح کرواؤں، قاری صاحب ماشاءاللہ ادھر ہی تشریف فرما ہے، ان سے سیکھ لیں، سورۃ الاخلاص سے پیار کریں، نئی قرآن آتا ہے اسے بار بار پڑھیں، اللہ اس کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ جنت کے اندر داخل فرمائے، اتنی فضیلت اور نبی پاک کی حدیث ہے۔ اب آپ سنیے گا، آپ نے فرمایا دنیا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا تاجر اور سب سے پہلے نمبر پہ ٹاپ 10 کے اندر پہلے نمبر پہ جس کے پاس دولت ہے وہ بھی آ جائے، فرمایا اللہ کو امریکہ دے دے، روس دے دے، چین دے دے، بنگلہ دیش دے دے، پاکستان دے دے، کائنات کی سب سے مقدس زمین مکہ اور مدینہ دے دے، فرمایا ساری دنیا دے کے بھی اگر ایک بندہ کہے نا اللہ ایک بلشٹ ایک گٹ زمین جنت کے اندر دے دے، فرمایا رب کعبہ کی قسم ساری دنیا کی دولتیں دے کے ایک بلشٹ زمین بھی نہیں خرید سکتا، اتنی اچھی زمین، اتنی قیمتی منافع والی، لیکن خریدنا چاہتے ہیں بھائیو، کہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نسخہ بتاتا ہوں، ایک بلش زمین پوری دنیا دے کے خرید سکتا، لیکن فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، اللہ اس کو کہے گا اقرا، صحیح البخاری کے اندر ہے، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیہ،
اللہ فرمائے وہ حافظ ادھر آ، لوگ باتیں کرتے تھے، لوگ تجھے باتیں سناتے تھے، تیری عزت نہیں تھی معاشرے کے اندر، لوگ سمجھتے تھے آ میرے سامنے میرے کٹہرے میں کھڑا ہو، اب پڑھ قرآن پاک، الحمدللہ سے شروع کر، اس جنت کی بلندیاں چڑھتا جا، تیرا ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں من الجنت والناس کی سین ختم ہوگی، تیرا وہ ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن کے 30 پارے پڑھتا جائے گا، بلندیاں چڑھتا جائے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا 100 درجے۔ صحابہ کا سوال ہے محبوب پیغمبر ایک سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ، لیکن فرمایا جو حافظ ہوگا اللہ اس کو درجے چڑھاتا جائے گا، جدھر والناس ختم ہوگا قرآن، اللہ فرمائے گا رک جائیے، تیرا ٹھکانہ ہے۔ جس کی زمین کوئی نہیں خرید سکتا، حافظ کی شان دیکھیے، قرآن سے پیار کیجیے، اور اس کی شان مقام کتنی ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 2 آخری حدیثیں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، عیسیٰ بن مریم آئیں گے قیامت کے قریب، فرمایا وہ آئیں گے، دنیا کے اندر اتنی برکت ہو جائے گی، اتنی برکت، فرمایا وہ برکت کیوں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ فرمایا ایک دودھ بکری کا چوکے نا، پورا خاندان ایک بکری کا دودھ پی جائے گا، سیر ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، لیکن دودھ ابھی بھی موجود ہوگا، اتنی برکت۔ فرمایا ایک انار لے کے پورا خاندان کھا جائے گا، انار ختم ہی ہوگا، سارا کا پیٹ بھر جائے گا، فل ہو جائے گا، اتنی برکت یا رسول اللہ ہوگی کیسے؟ فرمایا قیامت کے قریب جب عیسیٰ بن مریم آئیں گے، لوگ نمازوں کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ بڑا پیار کریں گے اور ان کو پڑھا کریں گے، اس وجہ سے اللہ ان کو برکتوں کا ان پہ نزول فرما دے گا۔ بھائی اس کی ایک مثال ہے، میں سوچا کرتا ہوں رمضان آیا، جس نے سارا سال گوشت مٹن نہیں نہ کھایا اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے، جس نے پھل نہیں کھایا غریب مسکین اللہ اس کو پھل بھی کھلاتا ہے۔ کیوں؟ رمضان ہے، تراویحاں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اس قرآن کی برکت سے سب کو رزق بھی دیتا ہے اور پیسہ بھی دیتا ہے۔ اس سے پیار کیجیے۔ آخری حدیث سنیے، قرآن فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھو اللہ شفا عطا فرما دے گا، قرآن پڑھو اللہ تمہارے رزق میں برکت فرما دے گا۔ حدیث سنیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے، صحابہ نبی پاک کے قریب بیٹھے ہیں، ایک عورت آ گئی ہے، آ کے عرض کرتی ہے محبوب جی میں اپنے آپ کو آپ کے نام ہبہ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، مطلب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں محبوب پیغمبر نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا ہے، اوپر سے نیچے تک دیکھا اور نظریں جھکا لی، فرمایا اللہ کی بندی مجھے کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اصرار کر دیا یا رسول اللہ کے واسطے نکاح کر لیں، مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں، میں بھی امہات المؤمنین بن جاؤں۔ نبی پاک نے انکار کر دیا ہے، حدیث ہے بخاری کے اندر، حدیث ہے مسند احمد کے اندر، نبی پاک نے انکار کیا ہے۔ یہ اللہ کی بندی صحابیہ قریب بیٹھ گئی ہے، اللہ کے نبی کے قریب بیٹھ گئی ہے، جب آپ نے انکار کیا ایک صحابی اٹھ گیا، اٹھ کے عرض کرتا ہے محبوب جی اگر آپ نے اس سے نکاح نہیں کرنا تو میرا ہی نکاح کروا دیں، میں حاضر ہوں، میرا نکاح کروا دیں۔ آپ نے فرمایا جا کے کوئی حق مہر دینے کے لیے چیز لے آ، میں تیرا نکاح کروا دیتا ہوں۔ یہ گھر میں گیا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں ملی، یہ واپس آ گیا ہے، آگے کہتا ہے محبوب جی میرے گھر کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے نہیں ہے۔ سوچئے بھائیوں کتنا غریب گھرانہ ہوگا۔ فرمایا واپس چلا جا کے ایک پتل کی انگوٹھی لے آ، اگر وہی مل جائے میں تیرا اس کے عوض نکاح کروا دوں گا۔ اسٹیل کی پتل کی انگوٹھی کیا اہمیت کیا ویلیو، جا کے بولے میں تیرا نکاح کروا دوں گا۔ گیا گھر میں پھر تلاش کرتا ہے نہیں ملتی، واپس آ گیا، آقا وہ بھی نہیں ملی، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں، بیٹھ جا۔ یہ صحابی مایوس ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ نبی پاک نے جب مجلس برخاست کرنے کا ٹائم آیا آپ اٹھنے لگے، یہ عورت اٹھ کے جانے لگی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی بات سن لے ادھر آ، وہ صحابی تو بھی ادھر آ، تو کہتا تھا میں نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ جی محبوب جی، فرمایا قرآن آتا ہے یا نہیں آتا، قرآن آتا ہے یا وہ نہیں آتا؟ محبوب
پھر آخر سے حبیب رسول تا قرآن کیوں نہیں تھا آنا؟ کہتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کذا و کذا کذا و کذا کذا و کذا۔ محبوب جی سورہ بقرہ بھی آتی ہے، سورہ آل عمران بھی آتی ہے، سورہ نساء بھی آتی ہے، سورہ مائدہ بھی آتی ہے، سورت گنوانا شروع کر دیا۔ محبوب نے فرمایا بس کر دے، اگر تجھے یہ صورتیں آتی ہیں میں اللہ کا نبی اس قرآن کے عوض تیرا اس سے نکاح پڑھا دیتا ہوں، تو نے اپنی بیوی کو یہی صورتیں یاد کروانی ہیں، تیرا یہ حق مہر ہو گیا، اپنی بیوی کو یہ صورتیں یاد کروانی ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہاں میں ہاں مل گئی۔ اور وہ نبی جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے قرآن، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ نکاح کا ہو رہا ہے تو کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے اس کا نکاح کر دیا ہے، یہ دونوں چلے گئے، میاں بیوی بن گئے ہیں، زوجیت میں آ گئے ہیں، چلے گئے گھر۔ چند مہینے کے بعد اس کی بیوی آ گئی۔ یہ حصہ موجم طبرانی کی حدیث ختم ہوگی، موجم طبرانی کے بھی ان کی شروع ہو گئی۔ یہ آئی چند مہینوں کے بعد نبی پاک کے پاس، آگے کہتی ہے محبوب جی آپ نے جس سے میرا نکاح پڑھایا تھا یہ تو بندہ بڑا نکٹو ہے، کام ہی کچھ نہیں کرتا، ویلا گھر رہتا ہے، کام نہیں کرتا، میں بڑی پریشان ہوں، خلا لے کے دیجئے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، اپنے شوہر کو بلا۔ یہ آیا آقا کی خدمت میں، آقا میں حاضر آپ کا غلام۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جو تیرا نکاح میں نے صورتوں کے عوض کیا تھا وہ صورتیں اس کو یاد کروائی ہیں یا نہیں کروائی؟ جی جی کروا دی ہیں۔ عورت نے بھی تصدیق کی، محبوب جی صورتیں یاد کروا دی ہیں۔ اور غصے میں آئے، نبی پاک نے فرمایا ہے تو خلا لینے آ گئی ہے، گھر واپس چلی جا، تو بھی اور تیرا شوہر بھی گھر میں جا کے قرآن پڑھو، اللہ تمہاری مصیبتیں دور فرما دے گا۔ گھر میں جا کے قرآن پڑھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں چلے گئے، جوڑا اپنے گھر چلا گیا، میاں اور بیوی۔ چند مہینوں کے بعد نبی پاک کے پاس یہ عورت آ گئی ہے، ہاتھ میں تحفے تحائف پکڑے ہیں، بڑے سوٹ پکڑے ہیں، جبے پکڑے ہیں، آ کے محبوب پیغمبر کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول کیجئے۔ آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا اللہ کی بندی سنا اب گھر کے معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہتی ہے محبوب جی نکھٹو تو ابھی بھی ہے، کام کچھ زیادہ نہیں کرتا، لیکن آپ نے جو ہمیں نسخہ بتا دیا ہے اللہ نے کرم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ نے کہا تھا گھر جا کے قرآن پڑھا کرو، میں بھی اور میرا شوہر بھی گھر میں ڈیلی روزانہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس قرآن کی برکت سے میرا شوہر جا کے کام تھوڑا سا کر کے آتا ہے، قرآن کی برکت سے اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس برکت کا نتیجہ یہ ہے، یہ سوٹ یہ تحفے قبول کیجئے۔ قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دعا فرمائیے اللہ میں قرآن کے ساتھ پیار کرنے کی، قرآن کو روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ایک رکوع پڑھنے کی اور سورہ اخلاص سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔